اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ یہ دین تمام دینوں پر غالب آ جائے، اگرچہ یہ بات مشرکوں کو ناگوار گزرے۔ آج 15 شعبان المعظم ہے، حضرت امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ آیت مجیدہ ہمیں بتا رہی ہے کہ ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جس دن پوری دنیا پر اسلام غالب ہو کر رہے گا، لیکن آدم سے لے کر آج تک ایسا ہوا نہیں ہے، جبکہ قرآن کا وعدہ بھی یہی ہے کہ ایک نہ ایک دن دین اسلام غالب آئے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، خالق کائنات نے کوئی ایسا وقت مقرر کر رکھا ہے کہ جس دن دین اسلام غالب آئے گا اور باقی سارے دین مٹ جائیں گے۔ اس کا تصور، اس کی دلیل کیا ہے ہمارے پاس؟ یقیناً قرآن و حدیث اس چیز سے بھرے پڑے ہیں۔ قرآن و حدیث ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ایک نسل رسول سے، نسل امیر المومنین سے، نسل جناب سیدہ فاطمہ سے ایک امام ایسے موجود ہیں کہ جن کے ظہور کے ساتھ ہی، جن کے اس دنیا میں تشریف لانے کے ساتھ ہی یہ سارے باطل دین ختم ہو جائیں گے اور اس دین اسلام کا غلبہ ہوگا۔ یمل الارض قسطا و عدلا کما مولع ظلم و جورا، زمین و آسمان کو وہ اس طرح زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے کہ جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی۔ یہ رسول کی حدیث ہے۔ آیت مجیدہ بھی بتاتی ہے کہ وہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جس دن دین اسلام غالب ہوگا۔ حدیث مبارکہ بھی ہمیں کہتی ہے کہ مہدی جب آئیں گے تو پوری دنیا میں اسلام کا غالبہ ہو جائے گا اور اسلام دنیا میں غالب ہو کر رہے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور پر نور، یہ یقیناً تمام مذاہب میں اس کا تصور پایا جاتا ہے۔ ہاں البتہ تھوڑا سا اختلاف ہے کہ بعض مسلمانوں کے نزدیک امام علیہ السلام کے ولادت باسعادت ہوگی اور پھر امام علیہ السلام تشریف لائیں گے، جبکہ شیعہ امامیہ کے نزدیک امام علیہ السلام کی ولادت ہو چکی ہے اور وہ اس وقت پردہ غیبت میں ہیں۔ بعض لوگ ان کی طولانی زندگی پر اعتراض کرتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا بوگس سا اعتراض ہوتا ہے کہ طولانی زندگی کیوں ہے؟ دیکھیے، حضرت نوح کی عمر مبارک 2500 سال، حضرت آدم کی عمر مبارک 1000 سال۔ جو اللہ تعالیٰ کسی نبی کو 2500 سال زندہ رکھ سکتا ہے تو کوئی امام علیہ السلام کو 1200 سال زندہ نہیں رکھ سکتا۔ یہ تو خالق کائنات کی قدرت پر اعتراض بنتا ہے۔ اس لیے امام علیہ السلام کا یقیناً ولادت باسعادت 255 ہجری میں ہو چکی ہے۔ اب امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور وہ بھی اذن خدا سے، جس وقت خالق کی کائنات حکم دے گا۔ اب یہ چیز نہیں ہے کہ بھائی دنیا تو ظلم و ستم سے بھر چکی ہے، ان کو تشریف لانا چاہیے۔ دیکھیں، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، جس وقت حضور سرور کائنات شیب ابی طالب میں جاتے ہیں تو کیا اس وقت مکے میں پورے کے پورے مکے میں اسلام چھا چکا تھا؟ کیوں بیٹھے رہے تین سال شیب ابی طالب میں؟ اب کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ بھائی حضور کا کام ہے تبلیغ کرنا، اور حضور ادھر چلے گئے ہیں شیب ابی طالب میں، آئیں میدان میں آئیں اور یا کر تبلیغ کریں لوگوں کو، لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ بھائی جس طریقے سے اللہ کا حکم ہوتا ہے، خدا کا نمائندہ اس طریقے سے کرتا ہے۔ حضور کی آج تک کامیابی وہ ان 3 سال شیب ابی طالب میں خاموش بیٹھنے کی وجہ سے ہے۔ اگر اس وقت جس طریقے سے حالات پیدا ہو چکے تھے، وہ 3 سال خاموش نہ رہتے، بعد کی تبلیغ نہیں کر سکتے تھے۔ اسی طریقے سے امام علیہ السلام بھی اس وقت اللہ کے حکم سے پردہ غیبت میں ہیں تاکہ زمین ہموار ہو جائے، اور جس وقت امام علیہ السلام تشریف لے آئیں تو امام علیہ السلام کے سامنے کوئی مشکل کھڑی نہ ہو اور امام علیہ السلام فوری طور پر اسلام کا غلبہ فرمائیں۔ اسلام کی کامیابی ہے اس غیبت کبریٰ میں۔ اس لیے امام علیہ السلام اللہ کے حکم سے غائب ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوگا تو اس وقت انشاءاللہ ظہور کریں گے۔ خالق کائنات ہم سب کو امام علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے اور ان کے اعوان و انصار میں شمار